Welcome to the chapter Reading and Analysis of Maps. This slide presents the overview of the chapter. Learning objectives. By the end of this chapter, you will be able to Explain the history of evolution of maps down the ages. Describe how maps were made at the time of colonization. Analyze the thematic maps in detail. Know the different conventional symbols used on maps. Determine how the heights of lands are represented on a map. Define the contour lines. عزیز بچوں، آپ پچھلے جماعت میں نقشہ نویسی کے بارے میں سیکھ چکے ہیں۔ نقشے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے طبعی نقشے، سیاسی نقشے اور بلندی کی نشاندہی کرنے والے نقشے۔ نقشے کسی خاص پہلو کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ تصویر اور نقشے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نقشے تصویر کی طرح نمایاں خصوصیت کے حامل نہیں ہوتے۔ نقشوں کا استعمال ماہرین جغرافیہ کرتے ہیں تاکہ اہم امور کی نشاندہی کی جا سکے، جیسے بارش کی تقسیم، مٹی کے اقسام، آبادی، لوگوں کی زبان، فصلوں کی پیداوار اور بازار، اسکول وغیرہ۔ کوئی بھی تصویر کسی بھی مقام کی بارش، درجہ حرارت اور زبان کی نشاندہی نہیں کر سکتی، تبھی تو کئی قسم کے نقشے بنائے جاتے ہیں۔ نقشے دراصل ماڈل کی طرح ہوتے ہیں جو کسی جگہ کے مخصوص نکات کو بتاتے ہیں، جو نقشہ نویس یا ماہر جغرافیہ کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ ہر نقشے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ تصویر میں عکس جوں کا توں ہوتا ہے، جبکہ نقشے خاص مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تصویر نقشے کی طرح نکات کو ظاہر کرنے سے قاصر ہے۔ تو عزیز بچوں، آئیے اب ہم قدیم زمانے کے نقشوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے جو سومریوں کے چکنی مٹی کے تختے پر بنائے گئے تھے، اور بابل کے نقشے، ہیکاٹیس کا دنیا کا نقشہ، اور عرب ممالک کے اور چائنا میں بنائے گئے نقشے کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ سومیرین لوگوں نے 4000 سال قبل نقشے بنائے تھے۔ یہ نقشے چکنی مٹی کے تختیوں پر بنائے گئے تھے۔ سومیریوں کے مندر بہت بڑی زمینوں پر محیط تھے۔ وہ زمین سے حاصل آمدنی کا حساب رکھتے تھے، نقشوں کی مدد سے ہی ان کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ بابل کے لوگ ابتدا میں دنیا کے نقشے ان کے مطابق بناتے تھے۔ اوپر کے دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کریں جو چکنی مٹی کے تختے پر تقریباً 2600 سال قبل بنایا گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا گول تشتری کی طرح ہے۔ نقشے کے اندرونی دائرے میں تمام شہر تھے۔ ان کے علاوہ گاؤں، دریا، دلدلی میدان، پہاڑ بھی بنے تھے جو ان سے وہ واقف تھے۔ درمیان میں شہر بابل بتایا گیا ہے۔
اندرونی دائرے کے پچھلے حصے میں کھاری دریا یا نمکین سمندر بتایا گیا ہے، جس میں 7 مثلثی جزائر تھے۔ اسی دوران یونان کے ماہرین جغرافیہ جیسے انیگزامینڈر اور میلیٹس، جو اب ترکی میں ہے، ہیکاٹیئس اور ہیروڈوٹس نے مشرق سے مغرب یا شمال سے جنوب کے مقام کو ترتیب دے کر دنیا کے نقشے بنائے تھے۔ ان کے خیالات سے بابل کے ماہرین جغرافیہ سے مماثلت رکھتے تھے۔ وہ بھی یہ مانتے تھے کہ دنیا گول تشتری کی طرح ہے جو سمندر سے گھیری ہوئی ہے۔ ان ماہرین جغرافیہ نے طویل سفر کیا اور وہاں کے لوگوں کی طرز زندگی اور تاریخ کا مشاہدہ کر کے تحریریں قلم بند کیں۔ اپنے سفر اور تحریروں کی بنیاد پر نقشے بنائے، وہ کہ یہ نقشے اب دستیاب نہیں ہیں۔ ان کی تحریروں کی مدد سے ان نقشوں کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے دنیا کو 3 براعظموں یورپ، لیبیا اور ایشیا میں تقسیم کیا، جن کو بحر روم جدا کرتا ہے۔ یونانیوں نے اور ان کے بعد رومیوں کو نقشے بنانے اور دور دراز کے مقامات جانے میں بڑی دلچسپی تھی۔ یونان کا بادشاہ سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ اسی کوشش میں 2300 سال قبل پہلے وہ ہندوستان بھی آیا ہوا تھا۔ رومی تاجر بھی پانی کی جہاز سے ہندوستانی ساحل پر آئے اور تجارتی مراکز قائم کیے۔ یونانیوں نے طول بلد اور عرض البلد کی مدد سے درست نقشے بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے وہ مقامات تلاش کی جہاں ایک وقت پر دوپہر تھی، سب کو یکجا کیا اور ایک خط شمال سے جنوب تک کھینچا جو میریڈین خط دوپہر یا طول بلد تھا۔ اسی طرح دوپہر میں ان مقامات کو جہاں مساوی لمبائی کے سائے ہیں یکجا کیا اور عرض بلد بنانے کی کوشش کی۔ ان 2 خطوط کی مدد سے انہوں نے نقشے پر مقامات کے لیے جنگلہ بنایا۔ ٹولمی دنیا کے قدیم ماہر جغرافیہ گزرا ہے جس نے ان خطوط کو استعمال کرتے ہوئے تفصیلی نقشے بنانے کی کوشش کی، جو کافی عرصے سے مفید رہا۔ بہت سارے نقشے یورپ اور قریبی ممالک کو درست معلومات فراہم کرتے ہیں، جو یونان اور روم کو نقشے کے بیچ میں بتاتے ہیں، مگر وہ اندرونی مقامات سے لا علم تھے۔ اس لیے اوپر کے نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کو سری لنکا سے بھی چھوٹا بتایا گیا ہے۔ عرب اسکالر الادریسی ایک مشہور عرب نقشہ نگار گزرا ہے جس نے 1154 عیسوی میں اپنے بادشاہ کی خاطر دنیا کا نقشہ بنایا، جس میں نکات عربی میں درج ہیں۔ اس نقشے میں مکمل یوریشیائی براعظم ہے، جو صرف براعظم افریقہ کا شمالی حصہ بتایا گیا ہے، جبکہ جنوبی افریقہ اور جنوبی مغربی ایشیا کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اس نقشے میں کئی دلچسپ باتیں ہیں، مثلاً کہ نقشے میں جنوب کو اوپر اور شمال کو نیچے بتایا گیا ہے۔ نقشے کے درمیان میں عرب خطے کو بتایا گیا ہے۔ اسی دوران چینی بھی نقشے بنائے۔ ان کے بادشاہ گاؤں اور شہروں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ اوپر دیے گئے نقشے میں چین درمیان میں ہے اور یورپ کو گلوب کے آدھے راستے تک بتایا گیا ہے۔ افریقہ کی نقشہ کشی بحر ہند کے تناظر میں کیپ آف گڈ ہوپ کے علاقے کو بتایا گیا ہے، جہاں یورپی کئی عرصے تک نہ پہنچ پائے۔ یہ نقشہ دراصل بائبل کے تناظر میں دنیا کا نقشہ ہے۔ اس میں دنیا سمندروں سے گھیری ہوئی ہے اور 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ میں منقسم ہے۔ ان میں ایشیا بڑا اور اہم بتایا گیا ہے، کیونکہ اس میں یروشلم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام پیدائش ہے، اس لیے اسے اوپر بتایا گیا ہے، جبکہ یورپ و افریقہ نیچے اور چھوٹے بتائے گئے ہیں۔
یروشلم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جسے انگریزی میں جیروسلم کہا جاتا ہے، وہ اسرائیل میں مقیم ہے۔ یورپیوں نے 1480 کے آس پاس ٹولمی کی کتابوں کی بازیافت کیا تو مقامات کی درست نشاندہی پر حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے نئے نقشے اسی بنیاد پر بنائے۔ 15ویں صدی میں ٹولمی نے غیر عرب دنیا اور بعض اہم مکاتب فکر میں نیا جوش پیدا کیا۔ نتیجے میں اطالوی، فرانسیسی، انگریزی اور جرمن مکاتب فکر پروان چڑھے۔ یہ تمام واقعات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے۔ 16ویں صدی میں ہالینڈ سمندری بالادستی اور تجارتی فروغ کی بنا پر ایک بڑی تجارتی طاقت بن کر ابھرا۔ ان کے نقشے نویسیوں نے نقشوں کی تیاری کے میدان میں بڑے کام کیے۔ مرکیٹر، جو بابائے ڈچ نقشہ کشی کہلاتا ہے، جس نے سابقہ کام کی جانچ کے ذریعے نقشوں پر اصل کام کیا۔ مرکیٹر کی خیالی نقشے کشی مرکیٹر پروڈکشن کے نام سے مشہور ہے۔ ہم زیادہ تر جو دنیا کے نقشے استعمال کرتے ہیں وہ اسی پر مبنی ہے۔ مرکیٹر نے ایک طریقہ ایجاد کیا جس سے بر اعظموں کی صحیح ساخت و سمت کی نشاندہی ہو سکتی ہے، مگر یہ طریقہ سائز اور فاصلوں میں تحریف سے خالی نہیں ہے۔ یہ طریقہ مرکیٹر کا پروڈکشن کہلاتا ہے، جو آج بھی نقشوں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب یورپی طاقتوں نے بر اعظم شمالی و جنوبی امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ اور ایشیا میں نو آبادیاں قائم کیں تو انہیں وہاں کے مقامات، آب و ہوا، فصلوں اور معدنی ذرائع لوگوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے نقشہ نویسیوں اور دیگر لوگوں کو سائنٹیفک مہم پر دنیا کے مختلف علاقوں کی سیاحت و نقشہ کشی کے لیے روانہ کیا۔ یہ ٹیمیں پہاڑوں، صحراؤں، دریاؤں کو عبور کیا اور مقامی لوگوں سے مقابلہ آرائی کی، ضروری معلومات حاصل کیں۔ ان معلومات اور نقشوں کے سبب نو آبادیاتی طاقتیں اور ان کی حکومتیں ان علاقوں میں مستحکم ہوئیں۔ جب برطانیہ نے ہندوستان پر حکومت قائم کی تو ملک کے اندرونی حصوں کے تفصیلی نقشے بنانا شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے ایک محکمہ سروے آف انڈیا قائم کیا کہ پورے ملک کا سروے کر کے نقشے بنائے جائیں۔ اس محکمے کا سرویئر جنرل کی حیثیت سے جیمز رینل کا تقرر ہوا۔ 1802 عیسوی میں ولیم لیمپٹن نے ایک جغرافیائی سروے شروع کیا جو دنیا کا مشہور جغرافیائی سروے شمار ہوتا ہے۔ سروے کا آغاز جنوب میں چنئی سے ہوتا ہوا ہمالیہ پر ختم ہوا تاکہ طول بلد کی لمبائی اور مختلف مقامات کی اونچائی کی پیمائش ہو سکے۔ اس سروے کو سر جارج ایورسٹ نے مکمل کیا۔ اس کے ذریعے یہ ثابت ہوا کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ایورسٹ ہے۔ اس چوٹی کا نام بھی جارج ایورسٹ کے نام پر رکھا گیا، جنہوں نے پہلی مرتبہ سائنٹیفک طرز پر چوٹی کی پیمائش کی۔ سروے کی شروعات چنئی سے ہوئی کیونکہ تمام بلندیوں کی پیمائش سطح سمندر سے کی جاتی ہیں۔ دوران جنگ نقشوں کی مانگ بڑھتی جاتی ہے۔ دونوں عالمی جنگوں میں نقشوں کو بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔ کئی حکومتیں نے تفصیلی کو مخفی میں رکھا تھا کہ دشمن اس کا استعمال نہ کر سکے۔ موضوعاتی نقشے وہ ہیں جو ایک خاص پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں، مثلا کسی گاؤں، منڈل، اضلاع، ریاست یا ملک کے سیاسی، طبعی، آبادی، تمدنی، اشتراکی، معاشیاتی اور زراعتی پہلوؤں پر بنائے جاتے ہیں۔ صرف مقامات کے نام اور ان کے درمیانی فاصلوں کی نشاندہی کرنے تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ مختلف امور جیسے پہاڑی، کوہستانی، میدانی خطوں کی معلومات، لوگوں کی معاشی سرگرمیاں، زبانیں، خواندگی وغیرہ کی نشاندہی کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے نقشوں کو طبعی نقشے کہتے ہیں جو فزیکل میپس کہلاتے ہیں۔ سیاسی نقشے وہ ہیں جو گاؤں، منڈل، اضلاع، ریاست، ملک کے صدر مقام کی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ جب ہمیں گاؤں میں زمینوں کے استعمال کی نشاندہی کرنی ہو تو علامتوں، رنگوں، خاکوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اوپر کے ٹیبل میں رنگ کو بطور علامت کوڈ استعمال کیا گیا ہے جو نقشے میں زمین اور اس کے استعمال کی نشاندہی کرتا ہے۔
کئی سماجی و معاشی امور کی نشاندہی کے لیے ہم نقشے میں نمونوں کی تکنیک استعمال کر سکتے ہیں۔ علامات اور اشارے یا خاکے تعدادی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ نقطے، دائرے، گراف، چارٹ وغیرہ سے کی جا سکتی ہے۔ مقررہ موضوعاتی نقشوں میں یہ سایہ شیڈ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ آبادی کو سایہ شیڈنگ کے ذریعے نقشے میں ظاہر کیا جا سکتا ہے، جسے نقشہ کثافت آبادی کہتے ہیں۔ پہلے ایک مقام پر رہنے والی جملہ آبادی کو شمار کرتے ہیں، پھر مقام کی پیمائش کرتے ہیں جس سے مقام کا رقبہ حاصل ہوتا ہے۔ رقبے کو آبادی سے تقسیم کرتے ہیں۔ مثلا ایک گاؤں کا رقبہ 10 مربع کلومیٹر ہے جس میں 1000 لوگ رہتے ہیں، تو اس گاؤں کی کثافت آبادی 100 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ اسی طریقے پر تمام ریاستوں کی کثافت آبادی معلوم کی جا سکتی ہے۔ عزیز بچوں، آئیے ایک ایکٹیویٹی کے ذریعے ہمارے ہندوستان میں کثیر آبادی والے ریاستوں کو رنگ بھریں گے، جو اس نقشے میں اشاروں کے مطابق ریاستوں کی آبادی کی کثافت کے لحاظ سے مختلف رنگ بھرا ہے۔ اتر پردیش، گوا، گجرات، بہار، مغربی بنگال، ہریانہ، پنجاب، کیرلا، تو عزیز بچوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں اس ٹیبل میں کثافت آبادی جو مردم شماری 2011 میں لی گئی تھی۔
نقشوں کی رواجی علامات۔ نقشہ نویس ان کی اپنی علامتیں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں کچھ روایتی ہیں یا ایسی ہیں جنہیں زیادہ تر نقشے کار نقشہ بناتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان میں عموماً سروے آف انڈیا کی روایتی علامتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس تصویر میں جو علامتوں کا مشاہدہ آپ کر رہے ہیں جو سروے آف انڈیا استعمال کرتا ہے۔ نقشوں میں نشیب و فراز کی نمائندگی۔ خصوصیات۔ نشیب و فراز سے مراد سطح زمین کے اونچے اور نشیبی مقامات ہیں۔ پہاڑ، وادیاں، سطح مرتفع، میدان، دریا کا سیرابی علاقہ، کوہستانی ریتیلی مقامات نشیب و فراز کی اہم شکلیں ہیں۔ نقشے مستح ہوتے ہیں، اس بنا پر ہم ان پر اونچائی ظاہر نہیں کر سکتے۔ اس غرض کے لیے خطوط استعمال کرتے ہیں جو آپ 7ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ سطح سمندر سے یکساں بلند مقامات کی پیمائش کر کے جن خطوط سے جوڑا جاتا ہے وہ ارتقائی خطوط کاؤنٹرز کہلاتے ہیں۔ یہ ارتقائی خطوط کاؤنٹر لائنز کو آئسو لائنز بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسے خطوط جو مشترکہ خصوصیات کے حامل مقامات کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ ارتقائی خطوط کاؤنٹر لائنز عام طور پر بلندی کے مقررہ وقفوں جیسے 20 میٹر، 50 میٹر یا 100 میٹر کے لیے کھینچے جاتے ہیں۔ خطوط کے یکساں وقفے کا نقشے میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ ارتقائی خطوط کاؤنٹر لائنز زمین کے ڈھلان اور سطح سمندر سے بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جہاں خطوط خاکہ علیحدہ اور دور دور ہوں تو سمجھو کہ ڈھلان معتدل ہے، یہی خطوط قریب قریب ہوں تو ڈھلان گہرا ہے۔ خطوط یکساں فاصلے پر ہوں تو ڈھلان بھی یکساں ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ان نقشوں کو غور سے دیکھیں۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے زمینی خطوں کو اور آندھرا پردیش تلنگانہ کے اوسط سالانہ بارش کو بتلایا گیا ہے۔ تو عزیز بچوں، آپ اپنے پاس موجود دنیا کا نقشہ نکالیے اور براعظموں بحر اعظموں کو درج کیجیے اور اپنے استاد کو دکھائیے